یہ کہانی ایک پرانے گاؤں پتھر گڑھ کی ہے۔ پہاڑیوں کے دامن میں چھپا ایک گاؤں جہاں شام ڈھلتے ہی دھند درختوں کے سائے نکل جاتی ہے اور رات اتنی خاموش ہوتی ہے کہ اپنے سانسوں کی آواز بھی اجنبی لگنے لگے۔ گاؤں کے کچھ فاصلے پر ایک پرانا ریلوے اسٹیشن ہے، زنگ آلود، ویران اور برسوں سے بند۔ نہ کوئی گاڑی وہاں رکتی ہے، نہ کوئی آدمی وہاں جاتا ہے، لیکن گاؤں والے کہتے ہیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہاں کچھ عجیب ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، پر ہر کوئی اسے محسوس کر سکتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں بچوں کو خبردار کرتی ہیں، اس رات اسٹیشن نہ جانا، خاموش قافلہ آتا ہے۔ سریا ایک حساس، سوالات سے بھری 16 سالہ لڑکی تھی جو شہر سے اپنے بیمار نانا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گاؤں آئی تھی۔ شہر کی شور سے بھری زندگی سے نکل کر یہ ویرانی اسے پہلے تو بوجھ لگی، لیکن جلد ہی اسے یہاں کی خاموش فضا میں ایک عجیب کشش محسوس ہونے لگی۔ ایک دن وہ نانا کی پرانی کتابیں ترتیب دے رہی تھی کہ ایک دھندلے فوٹو البم میں ایک تصویر نے اسے چونکا دیا۔ تصویر میں ایک خوبصورت عورت ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہے، اس کے پیچھے دھند ہے اور سامنے ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ہاتھ میں ایک بکسا ہے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا پتھر گڑھ اسٹیشن، آخری دن۔ یہ تصویر اور اس پر لکھا جملہ سریا کے دل میں سوالات کی ایک لہر لے آیا۔ دسمبر کی سرد رات تھی، مہینے کی پہلی تاریخ۔ پورے گاؤں پر عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ سریا نے چپکے سے دروازہ کھولا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ قہر اتنی گھنی تھی کہ ایک قدم آگے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ جب وہ اسٹیشن پہنچی تو وہاں واقعی ایک لڑکا بیٹھا تھا، درمیانے قد، اترے چہرے اور بجھی ہوئی آنکھوں والا۔ وہ لکڑی کے پرانے بینچ پر بیٹھا تھا، سامنے بکسا رکھا تھا اور بس ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہا تھا۔ سریا نے ڈرتے ہوئے کانپتے جسم اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا، میں یہاں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں۔ میری ماں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 تاریخ کو آئے گی، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سریا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ ریلوے اسٹیشن تو برسوں سے بند ہے، یہاں کوئی ٹرین نہیں آتی تو یہ شخص پھر۔ اتنا سوچتے ہی وہ چپ چاپ پلٹ گئی، مگر اگلی صبح تک وہ اس لڑکے کے چہرے کو ذہن سے نکال نہ سکی۔ اگلی صبح سریا نے نانا سے پوچھا، پتھر گڑھ اسٹیشن کب بند ہوا اور یہ خاموش قافلہ کیا ہے؟ نانا نے ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی سے ایک پرانی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ سن 1995 کا حادثہ ہے سریا، ریل کی آخری گاڑی جس نے پتھر گڑھ سے گزرنا تھا کسی انجانی وجہ سے وقت سے پہلے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ اس گاڑی میں جتنے لوگ سوار تھے اور وہ گاڑی، دونوں کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی کسی دوسری دنیا میں چلی گئی ہے اور ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ گاڑی اس اسٹیشن پر آتی ہے اور اس کی تمام سواریاں یہاں اترتی ہیں، پر نہ وہ ٹرین اور نہ ہی اس میں سوار لوگ کسی کو دکھائی دیتے ہیں، بس اس گاؤں کے لوگ انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ سریا کو بچپن سے ہی پراسرار واقعات اور حیرت انگیز پہیلیوں کو سلجھانے کی عادت تھی، اس لیے اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو سریا خود چل کر ریحان کے پاس گئی۔ کیا تمہیں کوئی خبر ملی اپنی ماں کی؟ اگر تم چاہو تو اپنی پریشانی مجھے بیان کر سکتے ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر دوں، سریا نے ڈرتے ہوئے اور کانپتی آواز میں کہا۔ ریحان نے نظریں نیچی کی اور پھر کچھ لمحوں بعد سر ہلایا۔ جب میں 6 سال کا تھا، وہ رات مجھے اب بھی یاد ہے۔ ماں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئی تھی۔ ماں نے وعدہ کیا تھا میں اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو واپس آؤں گی، پھر ہم دونوں شہر چلے جائیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا پر وہ کبھی نہیں لوٹی۔ تو پھر تم ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو یہاں آتے ہو؟ ریحان نے دھیرے سے کہا، ہاں میں ہر مہینے کو آتا ہوں، پر وہ نہیں آتی۔ سریا حیرت میں ڈوب گئی اور واپس اپنے گھر چلی گئی، مگر سریا کے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا وہ اس پریشانی میں ریحان کی مدد کرے گی۔ چنانچہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو سورج ڈھل چکا تھا۔ پتھر گڑھ ریلوے اسٹیشن پر
ہلکی ہلکی سردی کی لہر چل رہی تھی۔ ثریا نے اپنی چادر درست کی اور پلیٹ فارم نمبر 3 کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ آج پھر وہ اسے ملے گا، وہی خاموش لڑکا جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آتا ہے اور گھنٹوں ایک ہی بینچ پر بیٹھا رہتا ہے۔ آج وہی دن تھا۔ وہ قریب پہنچی تو وہی لڑکا اس بینچ پر بیٹھا تھا، نظریں پٹریوں پر جمائے۔ ریحان، ثریا نے نرمی سے پکارا۔ ریحان نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں پرانی تھکن اور کسی گہرے زخم کی پرچھائیاں۔ ریحان نے نرم لہجے میں کہا، وہ آج بھی نہیں آئی۔ کون؟ میری ماں۔ وہ پچھلے 7 سال سے اسی ٹرین میں آ رہی ہے، لیکن وہ ٹرین کبھی آئی ہی نہیں۔ ثریا کی دلچسپی بڑھی۔ وہ تحقیق کرنے والی پڑھی لکھی لڑکی تھی، صحافت کی طالبہ رہی تھی، اور ایسے راز اس کے دل کو کھینچتے تھے۔ کون سی ٹرین تھی یہ؟ ریحان نے آہستہ سے کہا، PR 301 پتھر گڑھ ایکسپریس۔ ثریا کے ذہن میں جھٹکا لگا۔ وہ نام اسے یاد تھا۔ کچھ برس پہلے اس نے ایک پراسرار خبر پڑھی تھی، پتھر گڑھ ایکسپریس حادثہ، گاڑی لاپتہ، لاشیں غائب، وجہ نامعلوم۔ اس وقت خبر کو دبا دیا گیا تھا۔ بس یہی کہا گیا تھا کہ گاڑی کسی پہاڑی نالے میں بہہ گئی اور کوئی لاش نہ ملی۔ مگر ریحان کی ماں وہ مسافروں میں شامل تھی۔ ریحان نے بتایا کہ بچپن میں وہ پلیٹ فارم پر ماں کو چھوڑنے آیا تھا۔ ماں نے وعدہ کیا تھا کہ جلد لوٹے گی، اور وہ لوٹ کر کبھی نہ آئی۔ ثریا نے تہیہ کر لیا کہ وہ یہ راز کھولے گی۔ اس نے اگلے دن کتب خانے جا کر پرانے اخبارات کھنگالے۔ اس حادثے کی کوئی ٹھوس خبر نہیں تھی، جو تھی وہ بے ربط تھی۔ کوئی متاثرہ خاندان میڈیا میں نہیں بولا، کوئی لاش بازیاب نہیں ہوئی، اور حادثے کے بعد ریلوے افسران کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ ثریا کو شک ہوا، تب اسے ایک مضمون ملا جو حادثے سے 2 ہفتے پہلے لکھا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پتھر گڑھ ایکسپریس کا روٹ تبدیل ہونے والا تھا، کیونکہ کچھ زمین نقدی معاوضے پر ایک سرمایہ کار کو دی گئی تھی۔ وہ زمین جس پر ریلوے پٹری بچھائی گئی تھی، اچانک ایک نجی کمپنی کے ہاتھ بیچ دی گئی تھی۔ ثریا نے ریحان کو ساری بات بتائی۔ اب وہ دونوں ایک ہو چکے تھے، 2 مسافر ایک قافلے کے۔ انہوں نے مزید کھوج کی تو پتہ چلا کہ جس رات وہ گاڑی لاپتہ ہوئی، اس دن سگنل کا انتظام بند تھا اور اسٹیشن ماسٹر کو چھٹی پر بھیجا گیا تھا، اور وہ زمین جس پر حادثہ ہوا اب وہاں ایک بڑی سوسائٹی بن چکی تھی، الصفا ویلی۔ یہ سب ایک منصوبہ بند قتل تھا۔ پیسوں کی خاطر ایک پوری ٹرین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ریحان اور ثریا نے اپنے شواہد میڈیا کو دینے کی کوشش کی، مگر ہر جگہ ان کی آواز دبا دی گئی۔ وہ جان چکے تھے کہ دشمن کوئی عام مجرم نہیں، بلکہ طاقتور تاجر فیاض قریشی ہے، جس کے ہاتھ زمین، سیاست اور میڈیا تینوں پر موجود تھے۔ وہ شخص جو اس وقت ریلوے منسٹر کا داماد تھا اور اسی کی کمپنی نے زمین خریدی تھی۔ اب انہیں ثبوت چاہیے تھا، وہ ثبوت جو سب کچھ پلٹ دے۔ ثریا نے ایک پرانا ریلوے ملازم ڈھونڈ نکالا، بوڑھا، لنگڑا اور خاموش۔ جب اس نے ریحان کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تمہاری ماں وہ آخری مسافر تھی جو مجھ سے پانی مانگنے آئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا بیٹا، میں ڈر گیا تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ ٹرین کو پہاڑی سرنگ میں لے جا کر بارود سے اڑایا گیا تھا اور پھر اسی جگہ پر زمین برابر کر دی گئی تھی۔ ریحان نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ تم آج گواہی دو گے؟ ریلوے ملازم آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بولا، میں آج تک اس حادثے کا قصوروار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں۔ جب بھی وہ آخری لمحات سوچتا ہوں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میں ضرور عدالت میں گواہی دوں گا۔ ان تمام ظالم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ جب ثریا اور ریحان نے پرانے کاغذات، زمین کے نقشے اور ریلوے کے بدلے ہوئے روٹس کی نقول نکالنا شروع کی تو یہ خبر کسی طرح فیاض قریشی تک پہنچ گئی۔ وہ اس وقت ایک بڑا صنعت کار تھا، جس کے میڈیا چینلز، وزراء، پولیس افسران اور وکیل تک اس کی مٹھی میں تھے۔ ایک رات ثریا کے گھر کی گھنٹی بجی۔ دروازے پر ایک آدمی خاموشی سے ایک سفید لفافہ چھوڑ گیا۔ ثریا نے کھولا تو اندر ایک تصویر تھی، ریحان کی۔ نیچے لکھا تھا، اگر خاموشی نہ رکھی تو یہ چہرہ تمہیں دوبارہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ثریا لرز گئی، مگر اگلے لمحے
وہ اپنے خوف کو جلا کر خاک کر چکی تھی۔ ریحان پر بھی حملہ ہوا۔ ایک دن وہ پرانی فائلیں لے کر بائک پر جا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک گاڑی والے نے زوردار ٹکر ماری اور ریحان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وہ زمین پر گرا، ہوش کھو بیٹھا۔ جب آنکھ کھلی تو فائلیں غائب تھی، مگر وہ ہارا نہیں۔ زخم سلے مگر حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اگلی صبح ثریا نے دیکھا، باندھی ہوئی باہیں، زخموں سے چہرہ خراشدہ، مگر آنکھوں میں وہی آگ۔ یہ جنگ اب میری ماں کی نہیں، ہر اس ماں کے لیے ہے جو ان کی لاج کا شکار ہوئی۔ فیاض قریشی نے میڈیا میں جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ ریحان ذہنی مریض ہے، اپنی ماں کے وہم میں مبتلا۔ ثریا کو بیرونی فنڈنگ مل رہی ہے، وہ ملک دشمن عناصر کی ایجنٹ ہے۔ ایک دن ریحان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، مقدمہ بنایا گیا ریلوے کی املاک میں گھسنے کی کوشش میں۔ ثریا نے اسے چھڑانے کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے اور وہ دن رات لڑتی رہی۔ اسی دوران فیاض قریشی نے ثریا کے والد کو نوکری سے نکالنے کا بندوبست کر لیا۔ گھر میں غربت، باہر خوف اور اندر بے چینی، مگر وہ نہ رکی۔ ثریا اور ریحان نے ایک خفیہ ویب سائٹ بنائی جس پر وہ آہستہ آہستہ سارے شواہد ڈالنے لگے۔ لوگ متوجہ ہونے لگے۔ کچھ پرانے مسافروں کے خاندانوں نے رابطہ کیا۔ ایک خاتون نے بتایا کہ حادثے کے دن اس کا بھائی بھی ٹرین میں تھا اور اس نے آخری بار ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ وہ ویڈیو اب بھی اس کے موبائل میں تھی اور اس ویڈیو میں ایک دھماکے کی آواز کے فوراً بعد ایک سرنگ میں گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ ویڈیو بند ہو جاتی ہے۔ یہ ثبوت بہت قیمتی تھا۔ ایک رات ثریا اور ریحان کو ایک کال آئی کسی انجان نمبر سے، اگر عدالت میں گئے تو تم دونوں کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ ریحان نے خاموشی سے فون بند کیا۔ ثریا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ڈر لگ رہا ہے؟ ریحان نے سر ہلایا، ہاں، لیکن اگر ہم رک گئے تو ہر کوئی ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے گا۔ عدالت کے باہر بھاری پولیس پہرا تھی، میڈیا کے ہجوم، لوگوں کی نظریں، سب کچھ رک سا گیا تھا۔ ریحان اور ثریا عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ ویڈیو، بینک کے دستاویزات، زمین کی خریداری کی فائل اور بوڑھے گواہ کی تحریری گواہی تھی۔ فیاض قریشی وہاں موجود تھا، اپنی دولت اور غرور کے ساتھ، مگر اسی دن اس کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، فیاض قریشی کو عمر قید، اس کی جائیدادیں ضبط، ٹرین کے مسافروں کو انصاف ملا، ریحان کی ماں کی یاد کو سلامی دی گئی اور الصفا ویلی کو مسمار کر کے یادگار قافلہ پارک بنا دیا گیا جس میں مسافروں کے نام لکھے گئے۔ ریحان اور ثریا نے وہ سب کچھ جھیلا، دھمکیاں، غربت، تنہائی اور زخم،